ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں وہ مشہور بیت رضوان کا تذکرہ کیا گیا جو حدیبیہ کے مقام پر وقوع پذیر ہوئی۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کے لیے گئے ہیں، حرم کعبہ میں ٹھہرے ہیں۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تیاری کریں عمرے۔ 1400 صحابہ حضور کی ہمراہ عمرے پہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے ذوالحلیفہ، جہاں پہ احرام باندھا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ احرام باندھا اور صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس جتنا ہے وہ لے آئے۔ کسی کے برتن سے تھوڑا سا پانی نکلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ حضور نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی کے برتن میں ڈالی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اس سے پھر صحابہ نے پیا، سواریوں نے پیا، پھر وہاں سے چل پڑے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حدیبیہ بھی ایک کنواں ہے، وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ پانی کی قلت ہو گئی، پانی نہیں تھا اور وہ کنواں بھی پانی نہیں دے رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک برتن میں پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ لعاب دہن والا تھوڑا سا پانی جب کنویں میں پھینکا گیا تو کنویں نے پانی دینا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو جسٹ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مذاکرات ناکام ہوئے، حضرت عثمان غنی نے ان سے مذاکرات کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیوں ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ میں سے پڑھے لکھے چند افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور پھر آپ کے ساتھ قریش مکہ کو بہت محبت اور قربت تھی۔ آپ کے ساتھ وہ جتنا پیار کرتے تھے قریش، اتنا کسی اور سے نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا پیار ضرب المثل بنا۔ میں اپنے بچوں کو جب پیار کا احساس دلاتی تو یوں کہتی کہ بیٹا ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا قریش والے عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ بھیجا۔ ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ جب کوئی طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب طاقت معتدل ہو، دونوں طرف سے برابری ہو، پھر مذاکرات ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ خود کو بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ غرور، نخوت، تکبر، حدیبیہ اور بعد از حدیبیہ پھر ان کا خاک میں مل گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تسلط آ گئے تو وہ طاقت کے نشے میں بدمست تھے۔ انہیں کیا مذاکرات سے، انہوں نے کہا ہم آپ بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ ہے کہ آپ جائیں واپس، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آ گئے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے دیرینہ مراسم بھی ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ طواف کعبہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے طواف کعبہ کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں اس وقت تک خدا کے گھر کا بھی طواف نہیں کروں گا جب تک میرا مصطفیٰ ساتھ نہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ کعبہ کیا ہے؟ ہمیں کعبہ کی عظمتوں کا بتایا کس نے؟ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں،
کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی کو ریاض رخ جدھر وہ موڑ لیتے ہیں. ادھر یہ تھا. ادھر صحابہ نے کہا, یہ بات بڑی دلچسپ, صحابہ نے کہا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ عثمان غنی تو وہاں پہنچ گئے, وہ تو طواف کر لیں گے. کیونکہ طواف کو بڑی اہمیت حاصل تھی, عمرہ کرنا ہے, 6 برس کے بعد یہ موقع نصیب ہو رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں, عثمان ہمارے بغیر نہیں کرے گا. حضور نے بھی فرمایا تھا عثمان ہمارے بغیر نہیں کرے گا. پھر صحابہ نے کہا, آقا نے پھر جواب دیا عثمان ہمارے بغیر نہیں کرے گا. 3 بار صحابہ نے پوچھا وقتاً فوقتاً. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بار کہا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف, حالانکہ حضور کے بغیر طواف کرنا کوئی ممانع بھی نہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اعتماد تھا محبت پر کہ عثمان غنی ہمارے بغیر طواف کعبہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. عثمان غنی بھی نیکی کو نہیں دیکھ رہے تھے, شریعت کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ مصطفیٰ کی محبت کو دیکھ رہے تھے. ہم حضور کی سنگت کے بغیر طواف بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو باندھ دیا, اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی, اور افواہ پھیلانے والے بھی خود تھے. ادھر افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو اکٹھے کیا. ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. 1400 صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ جو بیعت کی, اب عام بیعت ہوتی ہے, مرید پیر کے ساتھ بیعت کرتا ہے, پیر مریدوں کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. صحابہ نے بھی کئی جگہ پر حضور سے بیعت کی تھی, لیکن یہ بیعت کوئی انوکھی تھی, نرالی تھی. کسی بیعت کو اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے یہ مقام نہیں دیا, یہ عزت نہیں دی جو اس بیعت کو دی ہے. بیعت حضور سے ہو رہی تھی. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ جو میرے حبیب آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں, وہ تو خدا سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بیعت انوکھی تھی. میرے حبیب آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں, یہ تو خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ تو واسطہ اور وسیلہ ہیں درمیان میں. ید اللہ فوق ایدیہم. اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ حضور کا ہاتھ تھا ان کے اوپر. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان پر ہاتھ میرے مصطفیٰ تیرا نہیں ہے میرا ہے. ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر. تو حضور کے دست کو اپنا دست قرار دیا, حضور کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت قرار دیا. تو یہ جس حوالے سے انوکھی تھی. پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا جس میں حضرت بن مسعود تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ طائف کے متوول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, بلکہ رئیس طائف تھے, سب سے امیر ترین آدمی تھے اور طائف کے سردار تھے. 2 ہی بستیاں اس دور میں مہذب تھیں, 2 ہی شہر, ایک مکہ اور سیکنڈ طائف. دوسرے نمبر پر طائف کا نام تھا. تو مکہ کے سردار مکہ میں رئیس ہیں, طائف والے عروہ بن مسعود ادھر. تو ان کا آپس میں چونکہ مفادات اکٹھے تھے تو پھر آپس میں بھی وہ اکٹھے تھے. دونوں سردار تھے, حکمران تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں کہ واپس چلے جائیں, ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب وہ جب گئے تو انہوں نے معاہدہ تحریر کیا, وہ معاہدہ بھی لکھا گیا, لیکن انہوں نے جائزہ لیا وہاں پہ. انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں, اور جس کے حصے میں پانی نہیں آتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتا ہے اور چہرے پہ مل لیتا ہے. سبحان اللہ. محبت کی انتہا دیکھیں, عقیدت دیکھیں, عقیدت دیکھیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تھے نا واپس, تو وہاں جا کر پھر انہوں نے کہا تھا بھئی آپ
کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں سفیر بن کر گیا ہوں، جو منظر میں نے محمد کے صحابہ کا دیکھا ہے میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ تب یہ اس نے کہا تھا جب وضو کرتے ہیں تو بچا ہوا پانی نہیں گرنے دیتے، جب حجامت کرتے ہیں آقا کرواتے ہیں تو ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بال مبارک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بال یوں لیتے ہیں جیسے کسی کو نہیں ملے گا تو کہیں لڑائی نہ ہو پڑے، اور جس کے حصے میں ایک بال مبارک آتا ہے وہ اتنا خوش ہو کر واپس جاتا ہے جیسے دنیا کائنات کی بہت بڑی سوغات لے کر جا رہا ہے۔ تو لعابدین پھینکتے ہیں تو وہ مل لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ فرمایا آپ نہیں مقابلہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پر لگتا ہے اثر ہو گیا ہے، لیکن آپ دل سے متاثر ہو گئے تھے اور پھر بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا، عروہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا۔ لیکن وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے اس میں یہی شک تھی کہ آپ واپس چلے جائیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، آپ کا کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ تو اس قسم کے کمزور شرائط پر مبنی معاہدہ تھا، کمزور شرائط بظاہر مسلمانوں، اور مسلمان بڑے اس پر پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ حتیٰ کہ حال یہ تھا، صحابہ کا حال یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب معاہدہ کر لیا تو حضور نے پھر کہا، آقا نے فرمایا کہ اپنے جانور ذبح کر دو اور حلق کروا لو، احرام کھول دو۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا۔ حضور نے دوسری بار پھر میسج دیا، بھائی احرام کھول دو، جانور ذبح کر لو، ہم یہاں سے واپس جائیں گے، تیاری کرو۔ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تیسری بار پھر آقا نے فرمایا، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ حضور ام سلمہ کے پاس گئے، کہا ام سلمہ یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ کو اشارہ کرتا تھا تو جان قربان کر دیتے تھے، آج 3 بار کہہ رہا ہوں کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ سمجھ گئی، کہتی یا رسول اللہ ان کو اپنے احوال کی خبر نہیں ہے، وہ پریشان بہت ہے، کیا حل ہے؟ انہوں نے تجویز دی، انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، آپ خود احرام کھولیں، جانور ذبح کریں، آپ کو دیکھیں گے تو کرنے لگ جائیں گے۔ پھر یہی ہوا، حضور نے ایسا کیا، پھر صحابہ دیکھتے گئے، پھر کرتے گئے، پھر کچھ نارمل ہوتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس آئے پہلے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، تلک سوال دیکھیں۔ فرمایا ہاں عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اب اگلا سوال دیکھیں، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے؟ ہاں حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تیسرا سوال یہ تھا کیا ہم پھر حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ یہ باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائیں، لیکن ابھی نارمل نہیں ہوئے۔ سیدھے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی یہی سوال کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، کیا حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کیوں نہیں عمر، آقا اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ بھائی عمر یہ تو نہیں فرمایا تھا کسی سال کریں گے، اب اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ جو زبان میرا نبی بول رہا ہے وہی زبان ابو بکر بول رہے ہیں۔ جب محبت درجہ کمال پہنچتی ہے تو مزاج میں ڈل جاتا ہے، طبیعت میں ڈل جاتی ہے۔ بظاہر ذاتیں 2 ہوتی ہیں لیکن اندر سے وجود ایک ہو چکا ہوتا ہے۔ جو آقا کی زبان سے نکلا وہی ابو بکر کی زبان سے۔ تو یہ کیفیات تھی صحابہ کی۔ تو ان کیفیات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے تو محمد رسول اللہ لکھ دیا من جانب، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے محمد کو رسول کیوں لکھا، مٹائیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، علی مٹا دو۔ اب علی کا قلم محمد رسول اللہ لکھ تو سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔
حضور کہہ رہے ہیں علی مٹاؤ، حضرت علی کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا، آقا اپنے پھر کہا، 3 بار کہا علی مٹا دو، لیکن علی مٹانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بعد میں کہتے ہیں خدا کی قسم آقا علی مٹ تو سکتا ہے، محمد رسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ 1400 صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا علی جب نبی کہتے ہیں مٹا دو تو مٹاتے کیوں نہیں ہو، بلکہ سارے صحابہ خاموش زبانی حال سے گویا کہہ رہے تھے کہ علی شاباش، محمد رسول اللہ لکھا رہنا چاہیے، مٹنا نہیں چاہیے، ہم بھی تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیات تھی صحابہ کی، ان کیفیات میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ جل وجہ دلجوئی کر رہا ہے کہ صحابہ کی بھی دلجوئی ہے کہ آپ حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا۔ پھر واپس پلٹے تو یہ سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے حبیب ہم نے آپ کو کلی فتح عطا فرما دی ہے۔ پھر صحابہ خوش ہوئے اور یہ واقعہ یہ بات کی فتح کا سبب بنا۔ اب 6 ہجری میں یہ ہوئی ہے، ذیقعد ہے، ذیقعد، ذوالحج محرم، 7 ہجری تو بالکل 6 ہجری کے اینڈ پر تھے، ذیقعد میں گئے تھے آپ، 6 ہجری کا اینڈ ہے، 7 ہجری آ گئی، 7 ہجری میں پھر خیبر فتح ہو گیا۔ یہودیوں کا گڑھ تھا، وہ سازشی بھی تھے، وہ جاگیردار بھی تھے، وہ سرمایہ دار بھی تھے، بہت زیادہ نقصان پہنچاتے تھے اسلام کو، مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے، اسلحے کے بنیاد پر ان کی مدد کرتے تھے، افرادی مدد کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے خیبر کا رخ کیا، خیبر فتح کر لیا، یہودیوں کو کلا کما کیا۔ اب وہ اکیلے رہ گئے کیونکہ مدد تو کر نہیں سکتے تھے کسی کے ساتھ، مدد معاہدہ تھا، کر نہیں سکتے تھے، تو اگر معاہدہ نہ ہوتا تو وہ بھی آ کر مدد کرتے، چونکہ یہ جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، معاملات پھر زیادہ خراب ہونے کی توقع تھی۔ تو آقا نے فتح کیا، جب فتح ہوئے تو وہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، حالات بتا رہے تھے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایسی حالات میں اس سے اگلے سال آقا علیہ السلام نے تیاری کر کے، یعنی 1.5 سال کی تیاری کے بعد مکہ پر چڑھائی کر دی، 10,000 کا لشکر لے گئے۔ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے طریقہ کار یہ بنایا تھا کہ شام کے قریب مکہ کے قریب پہنچے، پہلے پیچھے تھے، اتنے فاصلے پر کہ مکہ کی چھت پر کھڑا ہو کر، گھروں کی چھت پر کھڑا ہو کر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کھلے میدان میں صحابہ سے کہا کہ 10 افراد پر مشتمل ایک ٹولی بن جائے اور فاصلے پر رہے۔ اب 10,000 کا لشکر تھا، وہ 10 افراد پر مشتمل ٹولی، اور ہر ٹولی کو حکم تھا کہ اپنی آگ جلاؤ، روٹی پکاؤ، کھانا بناؤ، جو بھی ہے۔ اب وہ پھیل گئے، آگ جلائی ہر کسی نے، اب میسج بھیجا کہ ہم آ گئے ہیں۔ مکہ والوں نے چھت پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، جب دیکھا تو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، اور آگ کے قریب 10 لوگ بیٹھے ہوں تو لگتا ہے کہ کافی لوگ ہیں، 10 آدمی ہوں تو کافی لوگ محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے۔ تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے جرنیل کی، سپہ سالار کی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حکمت عملی کے تحت ان کے ذہن شکست و خوردہ کر دیے تھے، انہوں نے اسی وقت شکست کو تسلیم کر لیا۔ پھر اگلے دن عثمان غنی کو انہوں نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ شکست تسلیم کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے شکست تسلیم کی، ہاتھ کھڑے کر دیے، آقا فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اس کو امان دیتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو امان مل گئی تو مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی حدیبیہ کے بعد 1.5 سال کا عرصہ ہے جس میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے یہ فتح کا باعث بنا، تو اللہ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق۔